لیکن آج ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں آپ کے شہر میں موجود ہیں، تو ہمیں آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، آپ کی تعلیمات کو حاصل بھی کرنا چاہیے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرغی جو ہے وہ دال برابر ہو جائے۔ حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی۔ آپ جائیں بارگاہ بندہ نواز میں لائبریری موجود ہے، بالکل نادر مخطوطات جو ہے مینوسکرپٹس آج بھی موجود ہیں، لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ ہم آپ کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے ایک عظیم بزرگ کی تعلیمات سے محروم ہو جائیں۔ الحمدللہ اب ہم ماہ ذو القعدہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مہینے کو ہمارے شہر کے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز حسینی بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو آپ کا سندر مبارک عرس شریف ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس ہفتے اور آنے والے ہفتے ہم کچھ باتیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سماعت کریں گے، آپ کی زندگی کے تعلق سے، آپ کی تعلیمات کے تعلق سے، اور آپ کے حالات و کوائف کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے، یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے گزرے ہیں، اور نیک بندوں کا تذکرہ کرنا یہ رحمتوں کا باعث ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک بات علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست تو صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کا جو ترجمہ ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ جو ہوتا ہے، وہ دوست کے ہوتے ہیں، فرینڈ کے، کہ ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب کثرت نوافل کرتا ہے، یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے فرائض ادا کر رہے ہیں، آپ پر جو فرض ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں، حج ہے، آپ پر فرض ہے اور آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نوافل عبادات ہوتی ہیں، جیسے کہ بندہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، بندہ جو ہے کئی رکعتیں نوافل پڑھ رہا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کی اپنی مخلوق سے جو ہے وہ اچھا تعلق رکھتا ہے، بندہ جو ہے خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، بندہ جو اللہ عز و جل کے ذکر و اذکار کرتا ہے، جب بندہ ان تمام نوافل عبادتوں سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا ولی، اپنا دوست بناتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، فرمایا کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، فرمایا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اگر ہم آج حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام ہے مبارک جو ہے سید محمد حسینی ہے، اگر ہم انہیں بندہ نواز کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ جو حکمت ہے اور یہ فضیلت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو نوافل عبادت سے اتنا راضی کر لیا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ خدا آپ کی زبان پہ بولتا ہے، جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ایسے اولیاء ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے شہر میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے اور آپ کا عرس مبارک بھی ہے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے تعلق سے باتوں کو سنیں اور آپ کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ بہت سی کتابیں حضرت نے جو ہے تحریر فرمائی ہیں،
ہم اس کا مطالعہ کریں اور آپ کی زندگی کے تعلق سے ہم بہت سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں سماعت کرنی ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کب ہوئی تھی، اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں ایک کتاب آتی ہے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، جس کا نام ہے سیر محمدی۔ اس کا ترجمہ جس کو جو ہے حضرت محمد علی سامانی، جو آپ کے مرید اور خادم اور بہت ہی خاص شاگرد تھے، آپ نے تحریر فرمایا، اور یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات پر، آپ کی زندگی پر ایک جو ہے بالکل پرائمری سورس ہے اور سب سے پہلی لکھی جانے والی کتابوں میں۔ آپ نے اپنی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 3 پر تحریر فرمایا ہے، آپ نے کچھ القاب اپنے پیر کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الاقطاب، عالم مقصود، خلقت عالم و آدم الملقب بالولی الاکبر، الصادق، مرشد، عشق دار و عشق باز، صدر الملتی والدین، سید محمد حسینی الحسینی۔ آپ کی ولادت دہلی میں 4 رجب کو یعنی 4 رجب المرجب کو سن 721 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی اب ہم جو ہے 1445 میں ہیں، تو آج سے قریب 700 ساڑھے 700 سال پرانے بزرگ ہیں، اور آپ کی ولادت دہلی میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام ہے سید محمد یوسف حسینی، اور آپ بھی الحمدللہ بہت ہی باکمال بزرگ تھے۔ آپ کے والد اور آپ کے نانا دونوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مرید تھے، اور آپ سے جو اکتساب فیض حاصل کرتے تھے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بہت سی چیزیں، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات آپ نے سن رکھے تھے۔ لیکن دہلی اس زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، قریب 13ویں صدی عیسوی کی اور 7ویں صدی ہجری کی، اس وقت دہلی میں دہلی سلطنت کی حکومت تھی، اور تغلق بادشاہ محمد بن تغلق کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ محمد بن تغلق نے یہ فرمان جاری کیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا ہندوستان میں علاؤ الدین خلجی کے بعد کہ محمد بن تغلق نے دہلی، جو ایک عرصے دراز تک ہندوستان کا پایتخت تھا، کیپٹل سٹی تھا، اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ اب ہم دہلی کے بجائے دولت آباد یا دیوگیر، جو آج دیوگیر ہے، اس کو ہم اپنا پایتخت بنائیں گے۔ اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام جو دہلی کے عمراء ہیں، جو دہلی کے اولیاء ہیں، جو دہلی کے مشائخ ہیں، اور جو دہلی میں رہنے والے لوگ ہیں، سارا کے سارے لوگ جو ہے وہ دہلی سے سفر کر کے قریب 700 کلومیٹر دور جو ہے وہ دولت آباد یا دیوگیر میں آ کر کے مقیم ہوں گے۔ یہ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، اور اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں کہ کسی بادشاہ نے اپنا پورا سلطنت، اپنی پوری دارالسلطنت، پورا کیپٹل سٹی جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر شفٹ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر کے دہلی سے دولت آباد تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کی عمر شریف جو ہے قریب 4 سال بتائی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ وہاں سے تشریف لائے اور دولت آباد میں آپ مقیم ہوئے۔ قریب 4 سال سے لے کر کے 15 سال کے درمیان حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دولت آباد میں جو ہے وہ تشریف فرمائے۔ آپ کی سالگرہ کے متعلق صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ قریب 98 عمر کی آپ کی عمر تھی، اور یہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گلبرگہ شریف میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا، آپ کے مرید اور خلیفہ جو ہے اشراق کی نماز کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نذر پیش کرتے تھے، کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ آج کیا بات ہے کہ آج معاملہ بالکل مختلف نظر آتا ہے، ہم ہر روز تو ایسا نہیں دیکھتے، لیکن آج جو ہے آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں نذر پیش کر رہے ہیں، تو آج کیا خاص بات ہے؟ تو آپ کے خادموں نے، آپ کے مریدوں نے حضرت محمد علی سامانی سے کہا کہ آج حضرت شیخ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، سالگرہ ہے، اس لیے جو ہے ہم آپ کی خدمت میں نذر پیش کریں، ہدیہ پیش کریں۔ یہ آپ کا 97واں یوم ولادت تھا، 97 سال تھا۔ پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ 98 سال یعنی اگلے سال میں بھی کچھ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے یہ آپ کی بارگاہ میں جو نذر پیش کی، تو حضرت خواجہ بندہ نواز نے ارشاد فرمایا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج ہماری سالگرہ ہے، اس لیے جو ہے آپ یہ تحفہ لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نذر ہے۔ آپ جب بھی نذر قبول فرماتے تھے
تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کس طرح کی نظر ہے، کیا یہ مبارکبادی ہے یا جو ہے صدقہ ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ آپ دو الگ الگ جو ہے حصے فرماتے تھے۔ اگر دینے والا یہ کہتا کہ یہ مبارکبادی ہے تو آپ اسے الگ رکھتے تھے، اور اگر دینے والا یہ کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ الگ رکھتے تھے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کا معمول تھا کہ جتنا صدقہ آتا تھا، جو لوگ یہ کہہ کے دیتے تھے کہ صدقہ ہے، آپ اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے، آپ اس صدقے کے مال کو فقیروں میں جو ہے وہ خیرات کر دیا فرماتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اس پر ذاتی تصرف کر سکتے تھے۔ اس سے میں یہاں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو مرشدان اکرام ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ جو مریدوں سے مال آتا ہے، مریدوں سے جو نظر آتی ہے، اس کا ایک حصہ الگ رکھا جائے، اور جو لوگ صدقہ کہہ کے دیتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ غریبوں میں دیا جائے، جو فقیر ہوتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جو مبارکبادی کے طور پہ مال آتا تھا، نظر آتی تھی، وہ حضرت بندہ نواز الگ رکھتے تھے اور اس کو اپنے ذاتی کام میں استعمال فرماتے تھے۔ آپ آگے جو بات کہتے ہیں وہ بڑے کام کی ہے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا احباب خوش ہوتے ہیں کہ فلاں اتنے برس کا ہوا۔ ہمارے ہاں بھی برتھ ڈے منانے کا ایک رواج ہے، سالگرہ منانے کا رواج ہے، اور ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اتنے برس کے ہوئے، فلاں صاحب، فلاں جو ہے ہمارے بزرگ یا ہمارے والدین یا ہمارے بچے یا ہم خود اتنے برس کے ہوئے۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ فلاں اتنے برس کا ہوا، لیکن مجھ سے پوچھو کہ یہ بڑی عمر مجھ پر کیا بلا ہے۔ اگر بڑی عمر ہونا اچھی بات ہوتی تو حق تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرماتا۔ یہاں آپ جو ہے آخرت کی یاد دلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بڑی عمر ہونا اچھی بات ہوتی تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عمر دی ہوتی۔ آپ نے آگے فرمایا کہ بڑی عمر ہونا جو ہے اس بات پر خطرہ لاتی ہے کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ بڑی عمر کے جب لوگ ہوتے ہیں تب جو ہے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے میری عمر کی جو درمیانی عمر رکھی، میری امت کی جو درمیانی عمر رکھی ہے وہ قریب 60 سال رکھی ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ بھی 63 سال تھی، اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ امت مصطفیٰ کی بھی جو عمر ہے وہ قریب 60 سال ہے۔ ایک واقعہ حضرت صاحب کتاب یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی عمر کی کبھی دعا نہیں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 721 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 825 یا 26 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور قریب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 105 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اور جب آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تو آپ کی عمر قریب 80 سال کی تھی، یعنی آپ نے اپنی عمر کا 2/3 حصہ گلبرگہ میں نہیں گزارا، اور بالکل آخری وقت جو ہے قریب 20 سے 23-25 سال کا عمر جو ہے آپ نے گلبرگہ میں گزاری ہے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل سے اپنی بڑی عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم لوگ ہیں وہ بڑی عمر کی تمنا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں زیادہ دن رہیں۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بڑی عمر کی خواہش نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانے کے طور پر بنائی گئی، اور یہاں بھی فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ایک پل کے مانند ہے کہ بندہ اس پل سے گزر کر کے آخرت پر جاتا ہے۔ تو کبھی اس بات کی خواہش نہ کریں کہ اللہ میں بڑی عمر دے، اور اگر خواہش یہ ہو کہ اللہ میں بڑی عمر دے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ بڑی عمر دینے کے بعد ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ تو آپ ایک واقعہ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت خواجہ بندہ نواز کے مرشد کریم تھے، آپ کا جب وصال ہونے لگا تو وصال سے کچھ دن پہلے آپ نے وصیت فرمائی، اور خواجہ مولانا علاء الدین کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ جو ہے آپ کے بہت سے خلیفہ ہیں، آپ کے بہت سے مجاز ہیں، لیکن آپ کے بعد آپ کے سجادے پر، آپ کی مسند خلافت پر، آپ کے مسند سجادہ پر کون بیٹھے گا؟ اور آپ کے خلفاء میں ممتاز کسی کو آپ فرما دیں، اور جتنے آپ کے خاص مریدین ہیں ان میں سے آپ کسی کو منتخب کر دیں تاکہ آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کے جگہ پر بیٹھ کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ آپ کا خادم، آپ کا مرید، آپ کا خلیفہ کام کرے۔
تو حضرت علاء الدین کو حضرت پیر نصیر الدین نے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں، ایک فہرست، ایک لسٹ بنا لیں، اور خاص جو میرے خاص مریدین ہیں جو واقعی اس بات کے اہل ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خواجگان چشت میں چاہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، حضرت فرید الدین گنج شکر ہوں، یا حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، یا حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوں، آپ کے پورے خانوادے میں اور آپ کے پورے سلسلے میں خواجگان چشت میں جو سجادگی دی جاتی تھی وہ اپنے خاص بیٹوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ خواجگان چشت کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو ہے سجادگی اہل کو دیا کرتے تھے، جو واقعی میں اس بات کے قابل ہو کہ وہ صاحب سجادہ ہو، یعنی جو خواجگی پر بیٹھے اور خواجگی کو اختیار کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے۔ یہ خواجگان چشت کا طریقہ تھا، اور حضرت پیر نصیر الدین دہلوی نے بھی یہی کیا۔ آپ نے ایک لسٹ منگوائی۔ ہوتا ہے کہ اکثر جو مرشد ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مرید ہوتا ہے، ان کا ایک خاص جو ہے ایک استاد کا خاص شاگرد ہوتا ہے، لیکن اس کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پیر کی نظر جو ہے کسی ایک خاص مرید پر رہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب لسٹ منگوائی گئی، حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نے لسٹ منگوائی، فہرست منگوائی، تو دیکھا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا، حالانکہ آپ حضرت خواجہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے خاص مریدوں میں تھے۔ آپ جو ہے حضر میں، سفر میں، اور دن رات جو ہے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ہر روز اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو آج کے زمانے میں پیری مریدی کر رہے ہیں، ہم جو ہے کسی شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتے ہیں، پھر سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، اپنے پیر کی ہم زیارت نہیں کرتے، نہ ہم اپنے پیر، اگر ہمارے پیر موجود نہیں ہیں تو ہم ان کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہوتے، ہم ان کے قبر الفاتحہ بھی پڑھنے نہیں جاتے۔ پیر تو بڑی بات ہے، ہم تو اپنے والدین کی بھی زیارت نہیں کر پاتے۔ لیکن حضرت خواجہ بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر روز اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو حضرت خواجہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے دیکھا کہ میرے خاص مرید محمد حسینی کا نام نہیں ہے، تو آپ نے اس لسٹ کو پھینک دیا۔ آپ نے کہا کہ دوسری لسٹ بنواؤ۔ یہ کیسے ڈھیلے پتھر تم نے لکھ لیے ہیں، یہ کتاب کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کا نام تم نے لکھ کر کے لائے ہو۔ پھر حضرت مولانا علاء الدین جاتے ہیں اور اسی لسٹ میں اس کو اور شارٹ کر کے، بریف کر کے اور مختصر کر کے وہی لسٹ جو ہے دوبارہ لے کر کے آتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ نصیر الدین دیکھتے ہیں کہ اس میں سید محمد حسینی کا نام نہیں ہے۔ آپ جو ہے بالکل ناگوار آپ کی طبیعت گزری، اور آپ نے بالکل ایک غصے والے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ تم نے سید محمد حسینی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ پھر اسی غصے کے عالم میں کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ سجادگی تھی خواجگان چشت کی، یہ جو مقام تھا یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مقام تھا، یہ حضرت فرید الدین گنج شکر کا مقام تھا، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ غریب نواز کا سجادگی تھی، یہ خواجگان چشت کی نعمت تھی۔ تمام مرید، تمام خلیفہ اس بات کو دیکھ رہے تھے کس کو ملے گا، اور لسٹ میں جن کا نام تھا وہ زیادہ جو ہے وہ اس بات کی خواہش کر رہے تھے کہ ہمارا نام آئے گا۔ لیکن جب آپ نے فرمایا کہ سید محمد حسینی کا نام لکھو، تو آپ نے لکھا، اور پھر آپ نے حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے اپنے خلافت عطا فرمائی، اور آپ کو سجادہ عطا فرمایا، اور آپ کو تلقین فرمائی۔ کتاب میں آتا ہے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے بہت اچھے انداز میں فرمائی تھی۔ آپ کی بالکل کم عمر تھی، بالکل چھوٹی عمر تھی، آپ حضرت پیر نصیر الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے سید محمد، تم بلا وقت آ جاتے ہو، تم صحیح ٹائم پر نہیں آتے، تم بالکل آخر وقت میں آ جاتے ہو، تم جلدی آیا کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی بالکل کم عمر ہے، اور بالکل کم عمری سے حضرت پیر نصیر الدین جانتے تھے کہ ان میں بڑا مقام ہے، ان کو جو ہے بڑا کام لینا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے سید محمد حسینی، علم دین حاصل کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ہدایہ، بزوری، مفتاح اور کشاف جیسی کتابیں آپ پڑھا کرو۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے پیر کی بارگاہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ایک دفعہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے پیر، میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں، آپ کی صحبت میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں، میں علم باطن حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت پیر نصیر الدین نے فرمایا کہ محمد حسینی، آپ ایسا نہ کریں، آپ ہماری بارگاہ میں بھی آئیں، لیکن آپ علم دین بھی حاصل کریں، کہ ہم سے آپ کو ایک بڑا کام لینا ہے۔
یہ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے جملے تھے، جس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف ایک بڑے ولی تھے، نہ صرف صاحب طریقت تھے، بلکہ آپ صاحب شریعت بھی تھے۔ آپ نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ فرمایا حضرت مولانا تاج الدین سے، اور خود آپ کے نانا سے آپ نے بالکل قدوری اور مصباح جیسی کتابیں پڑھی ہیں، اور علم شریعت میں آپ جب پختہ ہو گئے، آپ قریب 15 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہر کو مکمل فرمایا، اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد قریب 40 سال تک آپ نے ریاضت کی، مجاہدات کیے، مراقبے کیے، اور بہت سے ذکر و اذکار اپنے شیخ کی بارگاہ سے آپ نے حاصل کیے۔ اپنے شیخ سے آپ اتنی محبت کرتے تھے اور اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کی پالکی مبارک جو ہے گزر رہی تھی، اور آپ بھی اب دوسرے مریدوں کی طرح آپ کی پالکی مبارک اٹھائے ہوئے تھے۔ لوگ لکھتے ہیں، کتاب میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بال مبارک اور کچھ بال مبارک آپ کی پالکی میں جو الجھ گئے، اور آپ کو بڑی شدید تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ نے اس پالکی کو روکا نہیں، آپ نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا، اور آپ نے اس بات کو خیال میں رکھا کہ اگر پالکی رک جائے گی تو حضرت شیخ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی جو ہے وہ طبیعت ناگوار گزرے گی، اور آپ نے اس بات کو برداشت کیا۔ جب پالکی بہت آگے نکل گئی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ سید محمد حسینی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تو لوگوں نے حضرت شیخ کو بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیز او عشق باز شد۔ آپ نے فرمایا کہ سید محمد گیسو دراز کا جو مرید ہو جائے وہ عشق باز ہو جاتا ہے، یعنی اپنے مرید کا اتنا خیال، اپنے مرید کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہنا، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ مرید جو ہے اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، یہ عام بات ہے، لیکن اگر کوئی شیخ، کوئی مرشد اپنے مرید کی تعریف کرے تو یہ کمال ہے، اور یہ واقعی میں ایک معراج کی منزل ہوتی ہے ایک مرید کے لیے کہ میرا شیخ جو ہے، میرا مرشد جو ہے میری تعریف کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی جب اپنے گھوڑے پر تشریف فرما تھے تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ کے گھٹنے مبارک پر آپ نے بوسہ دیا، آپ نے چوم لیا، تو حضرت سید محمد حسینی کو حضرت پیر نصیر الدین نے فرمایا کہ سید فروتر، کہ اے سید اور نیچے جاؤ۔ پھر آپ نے جو ہے آپ کے پیراہن شریف کو بوسہ دیا، فرمایا کہ سید فروتر اور نیچے جاؤ۔ پھر آپ نے آپ کے گھوڑے کی ران کو بوسہ دیا، فرمایا کہ سید فروتر اور نیچے جاؤ۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کے قدم کو اور اس قدم کی جو لگی ہوئی مٹی تھی اس کو بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ اے سید محمد، آپ اتنی عاجزی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جیسے جیسے کہتے تھے کہ سید فروتر، سید اور نیچے جاؤ، میں عالم ارواح میں اور طریقت کے منازل میں دیکھتا تھا کہ اللہ عز و جل مجھے اپنا قرب عطا کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اپنے شیخ کی جتنی محبت کی جائے، اپنے مرشد سے جتنی محبت کی جائے، اتنا زیادہ بندے کو مقام حاصل ہوتا ہے، اور اس میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل مستغرق تھے۔ آپ اپنے شیخ سے آپ نے بہت علم حاصل کیا، بہت کمالات حاصل کیے، اور پھر آپ نے بہت کام بھی کیا۔ آپ کے بعد آپ قریب 40 سال کی عمر میں آپ کو مسند سجادگی نصیب ہوئی، اور تب سے لے کر کے 80 سال کی عمر تک آپ جو ہے دہلی میں مقیم رہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ کی خانقاہ میں آپ موجود ہوتے تھے تو بادشاہ وقت کو بھی اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ شیخ، یہ صوفی جو ہے ہمارا تختہ نہ الٹ دیں، یعنی آپ کی خانقاہ میں لوگوں کا ایسا تانتا بندھا رہتا تھا، اور لوگ اتنی کثرت کے ساتھ، ازدحام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور یہ عظیم صوفی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت امیر تیمور نے دہلی پر حملہ کیا، اس سے 1 سال پہلے آپ دہلی سے نکل جاتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا الہام تھا کہ دہلی جو ہے وہ تخت و تاراج ہو جائے گی اور دہلی جو ہے برباد ہو جائے گی۔ آپ نے دہلی سے سفر فرمایا، اور وہ سفر کی ایک لمبی داستان ہے۔ پھر سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے قریب 1402 عیسوی میں آپ گلبرگہ شریف تشریف لاتے ہیں۔
یہ ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں اور ان کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کتاب موجود ہے، فیروز شاہ بہمنی جو بادشاہ تھا وہ بذات خود فوج لے کر کے گلبرگہ کے باہر تک گیا تھا حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ تو ایک عظیم بزرگ ہیں جو ہمارے شہر میں آرام فرما ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، آپ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر الملتقط، عربی میں تفسیر آتی ہے، آپ کی شرح آداب المریدین ہے، یازدہ رسائل ہے، ملفوظات ہیں، بہت سی کتابیں ہیں۔ لیکن آج ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں، آپ کے شہر میں موجود ہیں، تو ہمیں آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، آپ کی تعلیمات کو حاصل بھی کرنا چاہیے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرغی جو ہے وہ دال برابر ہو جائے۔ حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی۔ آپ جائیں بارگاہ بندہ نواز میں لائبریری موجود ہے، بالکل نادر مخطوطات جو ہے مینوسکرپٹس آج بھی موجود ہیں، لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ ہم آپ کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے ایک عظیم بزرگ کی تعلیمات سے محروم ہو جائیں۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اگلے جمعہ بھی کچھ عرض گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سماعت کریں اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضرت خواجہ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اگلے جمعہ بھی کچھ عرض گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سماعت کریں اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت و محبت کو اور بڑھائیں۔ اور میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جتنے ہم لوگ ہیں اس بات کی آپ کوشش کریں، یہ بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں، آپ جب بارگاہ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ پر یہ چیز آپ اپنے آپ پر لازم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر حاضری دیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پوری زندگی گزر رہی ہے اور اتنے عظیم بزرگ کی جوار میں، اتنے عظیم بزرگ کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ بار بار جو ہے حضرت بندہ نواز کی زیارت کو جایا کریں، وہاں فاتحہ پڑھیں، اور خصوصاً اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی 100 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، تو اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ آپ کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو عام کیا جائے۔ میں نے کتابیں دیکھی، بہت سی کتابیں جو ہے وہ پڑوسی ممالک سے شائع ہو رہی ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں بھی بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا کون ہے؟ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے عظیم بزرگ کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔